السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. یہ کل میں پڑھ رہا تھا اور دوستوں نے بھی مجھے بتایا کہ ہمارے آرمی چیف نے، جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمام کرپٹ جتنے بھی ہیں، کرپشن میں انوالوڈ ہیں، وہ خواہ یہ اپنا بیوروکریٹس ہیں یا سیاستدان ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کچھ عرصے سے جب میں نے شروع میں کہا تو 3 ریکارڈ کیے میں نے ویڈیو. کرپشن جو ہوئی ہے سندھ میں اور سندھ کی جو تباہی ہوئی ہے، میں نے اس پہ ڈسٹرکشن آف سندھ اور انوالومنٹ آف آفیسرز اور پولیٹیشنز ان کرپشن، اور وہ ایک مخصوص عمر ہے جس کے لیے میں نے چیئرمین اینٹی کرپشن کو بھیجا ہے، تو اس نے ابھی تک کارروائی نہیں کی اس کے خلاف، کہ وہ اس کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سندھ کا ڈپٹی ڈائریکٹر. اچھا، اس پہ بھی آتے ہیں. تو بڑی خوش آئندہ بات ہے. اصل میں پاکستان کا پرابلم یہی ہے، کرپشن، جس سے ہماری جتنی بھی جو بھی ہمارے پاس ریزرو تھے، وہ $3 بلین تو خان صاحب نے دے دیے فری آف کسی کو، اور بندر بانٹ کر لیے. $3 بلین پتہ نہیں کس کو دیے، کیا دیے، اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو لوٹ مار ہوئی ہے، جن لوگوں کے، میں سب فزیکلی ان کو جانتا ہوں تمام کو، مجھے تو پتہ ہے. وہ بھی پتہ ہے جب آصف زرداری مرسیڈیز میں بیٹھا تھا، 1990 تھا یا 1989 تھا، اور بڑا ایسے دکھا رہا تھا کہ جی یہ مجھے مرسیڈیز ملی ہے، ہمیں باہر سے یو اے ای سے ملی ہے، دبئی سے ملی ہے، کسی نے گفٹ کی تھی. مجھے تو ابھی بھی یاد ہے کہ وہ اس پہ بڑا خوش تھا، اور فخر یہ انداز تھا کہ یہ مرسیڈیز بیٹھ کے اس نے ہمیں دکھایا، تو اس کو بھی یاد ہوگا. اچھا، تو یہ تو لیول تھی. وہ بلینز اور ٹریلینز یہ کدھر سے آئے؟ کوئی یہ پوچھتا نہیں کہ تم لوگوں کی یار جو حیثیت تھی، بات تو سیدھی ہے نا، میں تو سب کو جانتا ہوں، اور وہ حیثیت جو ہے وہ یہ $1 بلین پہ کیسے چلی گئی؟ تو ظاہر لوٹا تم لوگوں نے پاکستان کو. اس کے علاوہ میں سب کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اپنے نواز شریف صاحب والے جو ہیں، میاں صاحب والے، ان کے پاس تو تھا، وہ تو ان سے زیادہ تھا، زرداریوں سے ان کے پاس زیادہ تھا، اور ان کو بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ میاں صاحب پہلے دفعہ جب فائنانس منسٹر بنے تھے، تو میں وہاں قصور میں تھا، تو سیدھا ایس پی آفس آئے، تو ان کو ملنا تھا وہ ڈاکٹر سجاد سے، یاد ہوگا ان کو، بلو جیکٹ پہنا ہوا تھا، ہونڈا سیوک تھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ باہر کی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. تو بات کرتا ہوں میں سیدھی، مگر وہ بزنس مین تھے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. آصف زرداری کے پاس کچھ نہیں. پھر جتنے ان کی کرمنل کیسز ہیں میں نے ڈیل کیے، مرڈر کیسز، کڈنیپنگ فار رینسم مرتضیٰ بخاری والا، لنڈن والا، وہ میں نے ڈیل کیا. اس میں 2 سال جیل میں تھا، اس کو ضمانت نہیں ملی، پھر باہر آیا، پھر گورنمنٹ آف سندھ نے وہ وڈرا کیا کیس، پھر مرڈر آف عالم بلوچ میں نے کیا تھا، اور وہ سب بیسڈ آن ایویڈنس تھے. وہ پھر بعد میں ان کی کوئی 5-6 سال جیل میں رہا. بعد میں ان کی ہوئی اپنے پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے ساتھ پیکٹ ویکٹ ہوئے، تو یہ باہر آ گئے. پھر بیوی قتل ہو گئی. وہ بیوی کا بھی مجھے سب پتہ ہے، وہ ابھی جس کا ہاتھ ہے کیا ہے وہ مجھے سب پتہ ہے. اس کے جو گواہان ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ ہیں.
یہ جب میں بتاؤں گا نا سندھ کی عوام کو تو پھر وہ آصف زرداری کے خلاف وہ ڈنڈا اٹھائیں گے سندھ کی عوام، کیونکہ اس کے ہیں دو گواہان جو اب تک لوگوں کو پتہ نہیں، مگر وہ قرآن اٹھا لیں کہ جب میں نے ان کو کہا تھا، بنا کے دیا تھا کہ یہ اس طرح مرڈر ہوا ہے، ایک اس میں پیر مزار، تو دوسرا ہے اس میں جاموٹ صاحب، ان کو میں نے بنا کے دیا تھا کہ یہ مرڈر اس طرح ہوا ہے. کیونکہ جب بی بی مرڈر ہوئی تھی میں آواز اسلام آباد تو اٹیچ تھا انٹیریئر ڈویژن کے ساتھ، تو بعد میں جو بھی کچھ ہوا مگر اس میں ایک انٹیریئر سیکریٹری کمال شاہ، اس کا بھی بڑا رول ہے، اور جس طرح وہ مرڈر وہ سب مجھے پتہ ہے، کسی کو میں نے بتایا ہوا بھی ہے، اور اس کی آگے میں نے کسی کو فائلیں رکھوائی بھی ہیں. تو ہم بولے گا تو پھر بولیں گے کہ بولتا ہے. اسٹیل مل والے چیئرمین کو بھی قتل کرایا اور اس کے ساتھ وہ ذوالفقار مرزا وہ بھی ساتھ تھا اس میں مرڈر میں. اچھا یہ مرزا والے مرڈر میں بھی ہیں، اس کو بھی کرایا، عالم بلوچ کو مرڈر کرایا، شہنشاہ اس کا جو تھا اس کو مرڈر کرایا، مینی مرڈرس. تو دیز مرڈررز، کرمنلز، کرپٹ پیپل، دے بیکیم لیٹر آن آور لیڈرز، پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ کوئی بات ہے؟ اور وہ حیرت انگیز بات ہے. اس کی ہم گورنمنٹ سروس جب لیتے ہیں تو کلیئرنس ہوتی ہے، اسپیشل برانچ کی کلیئرنس ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں نے سی ایس ایس کیا تھا جب 1977 میں، تو ہماری کلیئرنس انٹیلیجنس، آئی بی، اسپیشل برانچ، پولیس تھانہ کلیئرنس ہوتی ہے. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا، اس کی کوئی کلیئرنس نہیں ہے. کرپشن، مرڈرز، یہ کیا ہو ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا رہا؟ تو کم از کم جب آرمی میں جاتا ہے آدمی تو اس کی اور حیثیت ہوتی ہے، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب پروموٹ ہوتے ہیں تو اور حیثیت ہوتی ہے. ان سے تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے نا، مرڈر سے، کرپٹ لوگوں سے. پھر آگے ڈھول بجاتے ہیں کہ ہم لوگ اچھے ہیں. ہم لوگ اچھے ہو تو تم لوگ اچھے کام بھی تو کرو. وہ خان صاحب کو ہم بولتے رہے عقل کرو تو وہ بھی عقل سے گھڑیوں کے پیچھے پڑ گئے چھوٹی. پھر وہ کرپشن شروع ہو گئی، ان کے گھر سے شروع ہو گئی، اور پھر وہ آگے سے انہوں نے جو سی ایم رکھا پنجاب کا، اس نے کرپشن کی. تو کیا 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 کریں ان لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو. اب جو ہمارے آرمی چیف نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، نہ چھوڑیں ان کو. پہلے یہ پھر ان کو دے دیں گے، اور یہ کرپٹ مشینری جو ہے اس کو اگر سارٹ آؤٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ پھر ان کو جتا دیں گے، پھر یہ پھر آ جائیں گے، پھر ہمارے لیے پھر مصیبت ہے. سندھ کو پہلے کہا گئے آپ یہاں سے کراچی کا بھی حال تباہی والا، اور کیا ہے 3 دفعہ تو ڈوب چکا ہے کراچی، بلکہ 4 دفعہ. پھر آگے جب یہاں سے کراچی سے اب نکلتے ہیں، نہ سڑک ہے، نہ برج ہے، نہ اریگیشن والے، سب پیسے یہ تو لوٹ کے کھا گیا ہے. میں لیے آصف زرداری کھا گیا پیسے سارے. ابھی یہ جو فارن ایڈ میں بلین اور ٹریلین ڈالرز آئے تھے، فارن ایڈ یہ کھا گیا، سارے ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. وہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور دھوم دھڑکے یہ کیا بات ہے؟ تو کون چلا رہا تھا یہ سسٹم؟ سب کو پتہ ہے کون چلا رہا تھا. اب وہ ہم عورتوں کا نام نہیں لیتے کیونکہ ہمارا بھی کوئی بلوچ اس سے تعلق ہے، ہم عورتوں کا نام نہیں لیتے. مگر چلا کون رہا تھا سندھ کو؟ یہ ایس ایچ او کی پوسٹنگ ایسے نہیں ہو رہی تھی. ہاں ایس ایچ او پہ مجھے یاد آیا، یہ رفت آیا ہے آئی جی، میں نے کنوے بھی کچھ کرنا. تو ایک اس میں فاروق سنجرانی ہے، اس کو نکالیں ادھر سے، سارے یہ کار چور ہے.
اور وہاں سے گلستان جوہر سے اس کو نکالو، امیڈیٹلی نکالو. یہ جتنی آپ کی کار چوری یہ کراتا ہے، از انوالوڈ ان کار تھیفٹ. ایس ایچ او، یس ایس ایچ او کا کیا کام رہا ہے؟ پہلے تو غور کرو کہ جب یہ آپ نے سپریٹ کیا ہے انویسٹیگیشن اور واچ اینڈ وارڈ، تو ایس ایچ او کا کیا کام ہے؟ پریونشن ہے نا. اس کی دور میں دیکھو کتنی گاڑیاں گئی ہیں، تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا. اس کو فارغ کرو امیڈیٹلی، رفعت اس کو امیڈیٹلی اس کو فارغ کرو یہاں سے، اور اس کی انکوائری کرو. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں کمنگ بیک ٹو دی کرپشن، میں اس پہ 3-4 ویڈیو کروں گا، اور کئی لوگوں پہ کروں گا. میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. میرے ہاتھ صاف ہیں. نیب کے چیئرمین نے مجھ سے معافی مانگی ہوئی ہے، تو آئی ایم دا اونلی افسر جس سے چیئرمین نیب نے معافی مانگی اسیڈ اس میں کہ معاف کر دو ہمیں. تو میں یہ سب ایک کی نکالوں گا. کرپشن، مرڈرز، انوالومنٹ ان کرائم. تو میں پھر اگین آئی ویلکم دا اسٹیٹمنٹ آف دا چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے جنرل صاحب کا. اور ہاں، وی آر وتھ ہم. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد.